نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ رمضان کا دوسرا عشرہ آج مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، مگر اس کے ساتھ یہاں پر دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز اعتکاف اور دوسری چیز شب قدر۔ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ایکسٹریم لیول یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے، صرف مسجد میں 10 دن رک جانا۔ اس کے اندر مسجد کی حدود کی پابندی ہوتی ہے۔ نفس اعتکاف کے لیے مسجد کی حدود کی پابندی ہونا کافی ہے، اس سے اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ بیت مسجد البیت اس کے اندر اعتکاف کریں۔ اب مسجد البیت یہ ایسا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو رواج نہیں رہا، لیکن ہم سے پہلے اس کا مستقل رواج بھی ہوتا تھا، طریقہ کار بھی ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی جتنے بھی گھر، جیسے مکہ میں آپ کا گھر جو تھا، ایسی مدینے میں جو نبی علیہ السلام کا گھر تھا، تو وہاں پر گھر کے اندر مستقل محراب بنی ہوتی تھی کہ آپ گھر کے اندر نماز اس جگہ پر پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے گھروں میں جگہ بنی ہوتی تھی کہ ہم یہاں پر نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا میں اپنے تعلق والوں کو خاص طور پہ تاکید کرتا رہتا ہوں، اور میرے جاننے والے اپنے گھر کی جو مسجد ہے اس کی تصویر بھی بنا کے 2 صفحے 2 مصلے بچھا لیں، وہاں قرآن مجید مستقل طور پر رکھ دیں، کچھ تسبیحات وہاں پر لٹکا دیں کہ یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے۔ وہ پورے کمرے کو بھی بنا سکتے ہیں، کمرے کے آدھے حصے کو بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم کمرے کے اندر کوئی جگہ مخصوص، گھر کے اندر جگہ مخصوص کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی جگہ ہے، تو ایسے ہی مسجد بیت اسے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر نماز کی مخصوص جگہ ہے، اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو عورت وہاں پر اعتکاف کرے گی اور اس کی حدود کے اندر رہے گی، اسی میں کھائے گی، اسی میں پیے گی۔ بچے کو دودھ پلانا ہے تو اسی کے اندر دودھ پلائے گی، کوئی کھانے پینے کا کام ہے تو وہ اسی کے اندر کر سکتی ہے۔ اس سے اگر بلا ضرورت باہر نکلے گی، جیسے بطور مثال برتن دھونے چلے گی، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو عورت کے لیے اعتکاف کی پابندی رکھنا، خاص طور پہ اس مسجد بیت جو کہ چھوٹی جگہ ہوتی ہے، زیادہ بڑی جگہ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے چونکہ مسجد بڑی ہوتی ہے، گھوم پھر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، اور اس کے اندر یعنی بہت ساری ضروریات ویسے ہی پوری ہو جاتی ہیں، تو مسجد کے اندر مردوں کے لیے اعتکاف آسان ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ اعتکاف کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح سے لے کے شام تک اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو اجر ہے، مگر اعتکاف کے جو روحانی فائدے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان آئے لا تعدی ولا تحصی، آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے اعتکاف کو، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے۔ بطور مثال شرعی اعتبار سے اعتکاف کے اندر تو یہ حد بندی ہے، مین مسئلہ یہ ہے، مگر اس کے ساتھ کوشش کی جائے کہ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو مکمل یکسوئی ہو۔ آپ کے دوست بھی آ رہے ہیں ملنے کے لیے، اس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، نہ بھی مسجد کے ادب احترام کا کوئی خیال نہیں بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل فون بھی استعمال کر رہے ہیں، گپ شپ بھی لگ رہی ہے، میسیجنگ بھی چل رہی ہے، فیس بک بھی، واٹس ایپ بھی استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوا اعتکاف کا؟ نہ تو یکسوئی برقرار رہے گی، نہ کوئی کام ہو سکے گا۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے یکسو ہو جانا، یعنی اللہ کے حضور مکمل طور پر سب چیزوں سے کٹ کے اللہ کے حضور جڑ جانا، اس کا یہ ہے کہ اعتکاف کا مقصد۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ کچھ دیر یکسوئی ہو۔ اعتکاف والے تو کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، کچھ وقت ہے، تو رات مسجد میں گزاریں، رات 1 بجے تک مسجد میں بیٹھیں، 2 بجے تک بیٹھیں، 12 بجے تک بیٹھیں، 10 بجے تراویح ختم ہوتی ہے،
تو 12 بجے تک 2 گھنٹے بیٹھ جائیں، 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں کہ بس مجھے 1 گھنٹہ مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، اور اس میں وہی چیز کہ یکسو ہو کر چاہے نماز پڑھے، چاہے تلاوت کرے، چاہے دعا کرے، چاہے کوئی بھی عمل کرے، لیکن یکسو ہو کر بھی اعتکاف تو کرنا ہی ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ میں سنت اعتکاف نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، لیکن اعتکاف مجھے کرنا ہے ورن، چاہے 1 گھنٹے کا اعتکاف کریں، 2 گھنٹے کا کریں، 1 دن کا کریں۔ اتوار کا دن چھٹی کا ہے، میں نے مسجد میں گزارے، کونے میں بیٹھ جائیں، وہیں پر آرام کر لیں، وہیں پر لیٹ جائیں۔ کوئی زیادہ ضروری تو تکیہ لے آئے مسجد میں کہ 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، 4 گھنٹے بیٹھنا ہے، آرام سے بیٹھیں کہ بس مسجد میں رہنا ہے۔ عبادت کا دل نہیں کر نہ کرے، بیٹھ لیں، تھوڑا سا ذکر کرے، چہل قدمی کرے، یعنی مسجد میں وقت گزارنے کا نام اعتکاف ہے۔ مسجد میں عبادت کرنے کا نام اعتکاف نہیں ہے، مسجد میں وقت گزارنے کا نام اعتکاف ہے کہ اللہ چاہتے ہیں ان دنوں میں، 10 دنوں میں میرے بندے مسجد میں جڑ جائیں، یعنی مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اور احادیث کے اندر مسجدوں کے اتنے فضائل آئے، فرمایا کہ کچھ لوگ جیسے عمارت کے اندر میخیں ہوتی ہیں، کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جو اللہ رب العزت ان کو مسجد کی میخیں تصور فرمائیں گے، مسجد کی میخیں اناؤنس کریں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی فرض نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے، آدھا گھنٹہ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے، 15 منٹ بیٹھیں، یعنی کچھ دیر مسجد میں وقت گزارے۔ دیکھیں ہماری ماشاءاللہ خواتین ایسی ہیں، اگر وہ 1 ہفتے مارکیٹ میں نہیں جائے نا تو ان کو گڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بھئی گئے نہیں مارکیٹ، شاپنگ نہیں، پتہ نہیں اپڈیٹ آئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے مومن اگر مسجد میں نہ بیٹھے تو اس کو گڑ ہونی شروع ہو جانی چاہیے۔ کبھی مسجد میں نہیں بیٹھا، کچھ دیر مسجد میں بیٹھوں، ٹیک لگا کے کونے میں بیٹھ جائے کہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ اور خاص طور پر یہ 10 دن تو ہیں ہی مسجد کے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ان گھر والوں سے مت ملو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو اعتکاف کریں۔ نفلی اعتکاف 3 دن کا لوگ کہتے ہیں، 3 دن نہیں کرو، 2 گھنٹے کا کر لیں، 10 منٹ کا کر لیں، ایک دن کے اندر 2 گھنٹے کا کر لیں، 15 منٹ ابھی، آدھا گھنٹہ ابھی، 1.5 گھنٹہ اس وقت بیٹھ، اس طرح کر کے خود کو مینیج کریں تو اعتکاف لازمی کریں۔ جو سنت اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اس کی فضیلت سے تو انکار ہی نہیں، لیکن ہر بندے کے دل میں خواہش ہونی وقت مسجد میں گزرے، کوئی دوسروں سے یکسو ہو کر، تمام دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کے گھر میں ہو کے بیٹھنا بڑی فضیلت ہے اور بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، سمجھتے ہیں توفیق۔